دلیری سے جیل کاٹ رہا ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے آپ کو، بولا کہ چلاتا ہے، پتہ نہیں کو خواب میں آپ کو کس طرح کے خواب آتے ہیں آپ کو، عورتوں کی طرح یہ بھی کہو، عورتوں کی طرح ورلڈ کپ جیتا، عورتوں کی طرح کینسر، عورتوں کی طرح نمل یونیورسٹی، یہ نہیں زیب دیتا۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے اس جملے پہ ضرور معذرت طلب کریں۔ کمر کارڈ بھی ہوتا ہے، کینسر کارڈ بھی ہوتا ہے، کارڈ تو بہت سارے ہوتے ہیں، اور آنکھ کارڈ کا تو جواب ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں سیاست میں آگے کیا ہو جاتا ہے، کہ کیا یہ کھیل ہی گندا ہے، حالانکہ یہ پیغمبروں کی سنت ہے۔ دیکھو ہر پارٹی میں بددیانت لوگ موجود ہیں، گنڈا پور جاب امپورٹ نہیں ہوئے دے، یہ پاکستانی ہندے نے۔ السلام علیکم، کل کا دن مبارک تھا کہ آغاز ہم نے ایک بڑی خوبصورت اچھی خبر سے کیا تھا، لیکن اب واپس نحوستوں کی طرف چلتے ہیں۔ ہر یوم ہمارا یوم نحوست ہوتا ہے۔ آج جو پہلا سامنے آیا میرے، وہ آصف علی زرداری صاحب کا بیان ہے، صدر مملکت ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر، who is supposed to be absolutely neutral، لیکن ہوتا نہیں۔ انہوں نے کہا عمران خان کو روز ٹی وی پر بھاشن دینے کی عادت تھی۔ ٹھیک ہے، اب 1.5 سال ہو گیا، اس کا بیٹا کہتا ہے مجھے نہیں ملنے دیا جا رہا، یعنی 14 سال۔ اچھا یہ فگر بھی غلط ہے، نہ ان کی شاید 14 سال ہے، نہ اس کا 1.5 سال ہے۔ مارا جب بلاول سے ملا تو وہ قدمے مجھ سے بڑا ہو چکا تھا، یہ وہ سارا بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، تکلیفیں نہیں برداشت کر سکتے تو مدر ٹریسا بن جاتے یا کریڈٹ کے گاڈ بن جاتے، یا عورتوں کی طرح چلانا۔ پہلی بات تو یہ ہے، میرا پرسنل اوپینین بڑا مختلف تھا آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں، اور یہ وے بیک میں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا بھی تھا کہ پاکستان میں اگر کوئی سیاستدان ایسا ہے جو اگر اپنی ترجیحات تبدیل کر لے تو پاکستان کو تبدیل کر سکتا ہے، اور وہ ہے آصف علی زرداری۔ لمبی کہانی ہے، اس کو چھوڑیں، ان کے بڑے قریبی دوست ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، منظور بٹو مرحوم کے وہ سن ان لا ہیں، وہ آئے میرے پاس، یہ وہ سارا، تو میں نے کہا نہیں ہے جنرلی بلیو، میں تو غلط ہو سکتا ہوں، جو میں فیل کرتا ہوں وہ میں شیئر کرتا ہوں، لیکن آصف علی زرداری صاحب کا یہ جو بیان ہے یہ اتنا عجیب و غریب، یہ سیاسی ہے ہی نہیں، یہ اخلاقی ایک بلوچ، اور جس طرح کا ان کا امیج ہے، اور ہے بھی درست ہے وہ بندہ، یار وہ کیا ہے، ہمارا پنجابی کا محاورہ ہے بلوچو بھائی سن لو، دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، اللہ اس کو صحت زندگی دے، میں محاورہ سنا رہا ہوں، دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ اب دوسری اچھا دلیری سے جیل کاٹ رہا ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے آپ کو، بولا کہ چلاتا ہے، پتہ نہیں کو خواب میں آپ کو کس طرح کے خواب آتے ہیں آپ کو، چلانے کی آوازیں آتی ہیں۔ آپ کسی سائیکیٹرسٹ سے بات کریں، زیب نہیں دیتا، آپ پہ جشتا نہیں۔ اچھا دوسری بات آپ نے کہا کہ عورتوں کی طرح، یہ آپ نے زیادتی کی ہے اپنی مرحومہ اہلیہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ، پاکستان کی پوری ریکارڈڈ ہسٹری میں محترمہ بے نظیر بھٹو سے زیادہ دلیر، بہادر، سرفروش تو کوئی سیاستدان ہے ہی نہیں، اور وہ تو خاتون تھی، ڈاٹر آف دا ایسٹ، ضیاء الحق جیسے جلاد کی جیلیں، شدید گرمی میں سکھر کی جیلیں، والدہ کا اور ان کا جو قذافی اسٹیڈیم میں جو لاٹھیاں پڑی، جو جیلیں انہوں نے کاٹی، جو انہوں نے گھٹیا ترین لوگوں کے ریمارکس برداشت کیے، جو آج آپ کے دائم آئے ہیں، تو کم از کم ان کا ہی سوچ لیتے، عورتوں کی طرح، عورتوں کی طرح یہ بھی کہو، عورتوں کی طرح ورلڈ کپ جیتا، عورتوں کی طرح کینسر، عورتوں کی طرح نمل یونیورسٹی، یہ نہیں زیب دیتا۔ آپ
تھوڑے بہت کچھ نہ کچھ لوگوں کے تو رول ماڈل ہوں گے. میں خود آپ کو بہت پسند کرتا تھا اور آپ کو پتا ہے, اور آپ کا شکریہ مجھ تک پہنچایا تھا میسج, جو بھی آپ کہہ لو. نواب شہزاد نے, وہ خود بہت ایک ڈیسنٹ آدمی, آپ کی ان کی بہت قربت ہے. ریسنٹلی انہوں نے بہت ساری زمین بھی آپ کے کسی عوامی منصوبے کے لیے ڈونیٹ کی. تو حضور نہیں, جچتا ہی نہیں آپ پہ. ایک بلوچ, ایک بہادر, ایک بیک گراؤنڈ, اہلیہ مرحومہ آپ کی, خدا کا خوف کریں, عورتوں کی تذلیل کر رہے ہیں. پاکستان کی پوری تاریخ میں ایسا مرد سیاستدان نہیں گزرا جیسی وہ تھی. میں تو بھول نہیں سکتا, مجھے بڑے بڑے لوگوں نے بڑے کمپلیمنٹس دیے ہیں. بے نظیر بھٹو صاحبہ کا کمپلیمنٹ جو میرے لیے ہے, اور وہ لکھا ہوا موجود ہے, وے آؤٹ ایک کتاب ہے, ان کی فیوریٹ تقریریں سناؤں آپ کو. یہ کتاب جب بی بی کے بارے میں کیمپین چلی کہ وزیر اعظم نہیں ہو سکتی خاتون, تو میں نے لکھی تھی. لاکھوں کی تعداد میں چھپی تھی, تقسیم ہوئی تھی, اور بیسیکلی یہ آئیڈیا میرا نہیں, بی بی محترمہ کا تھا. اب سنیں, دکھ مجھے اتنا کیوں ہوا, آپ نے عورتوں کی توہین کی, اور عورتوں کی عظمت کا وہ سمبل ہے اس ملک میں. یہ تقریر ہے ان کی, بے نظیر بھٹو شہید کی. ایڈریس ہے ٹو پارلیمنٹری اپوزیشن گروپ 11/6/87 پرل کانٹیننٹل راولپنڈی. کیا کہتی ہیں وہ؟ Only Hassan Nisar truly understands Zia system and its unbelievable paradoxes when he says شہر آصف میں آنکھیں ہی نہیں ہیں کافی, الٹا لٹکو گے تو پھر سیدھا دکھائی دے گا. میری زندگی میں چند اور کمپلیمنٹس ہیں جو ٹاپ کے 2-4 ہیں. ان میں سے ایک ہے, میں نے بتا دیا ہے کہاں, یہ ان کی اسپیچ تھی. اس کے بعد انہوں نے میرا شعر ایکسپلین کیا تاکہ جو انگلش اسپیکنگ جو کراؤڈ ہوگا ادھر, میں تو نہیں تھا, میں تو جب یہ اخباروں میں چھپی تو. بعد میں ان کی کتاب وے آؤٹ, میرا خیال ہے محمود شام صاحب نے کمپائل کی تھیں, ان کی اپنی پسندیدہ تقریریں. آپ نے کہہ دیا عورتوں کی طرح. زرداری صاحب, بہت دکھ ہوا. اور آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کی چند چیزوں کا بہت مداح ہوں, اور میں نے زندگی میں دیکھیں, میں ملاوٹ کرنے والے پہ لعنت, فلاں پہ لعنت, میں نے اپنے پیشے میں کبھی ملاوٹ نہیں کی. جہالت ہو جائے اور بات ہے, انفارمیشن ٹھیک نہ ہو اور بات ہے, جان بوجھ کے نہیں. میں تو آج بھی بی بی کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, اور ان کی جو بہلیہ تھیں, عورت تقریباً 51% آف دا پاپولیشن, آپ نے ان کو ویسے ریلیٹ کے رکھ دیا. آپ کو چاہیے کہ اپنی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں سے اس جملے پہ ضرور معذرت طلب کریں. باقی اگر عمران آپ کے بارے میں نہیں ہے, یا اس نے سب کو, ظاہر ہے پالیٹکس پہ, اور یہ بھی جن لوگوں کی حماقتیں ہیں, میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا بیکاز اٹس ناٹ مائی کنسرن. کم از کم اپنی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں سے, یا اگر نہیں کر سکتے, اس کے لیے بہت ہمت چاہیے, تو خاموشی سے اپنی اہلیہ, پاکستان کا پرائڈ, ڈاٹر آف دا ایسٹ کی آتھر, ان سے اکیلے میں معذرت کر لیں. آگے چلتے ہیں. عظما بخاری نے عظما یا عظما, میں تو آج تک کنفیوز ہوں, میرے کو اردو شردو آتی نہیں ہے, تو مطلب میں پھسل جاتا ہوں.
عظمہ بخاری نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے آنکھ کاٹ کھیلا جا رہا ہے. اچھا عمران خان کے حوالے سے. اب بی بی از اے ویری نائس لیڈی، کبھی کبھی اچھی بات بھی ان کے منہ سے نکل جاتی ہے، لیکن یہ عجیب پلیٹلیٹس کارڈ بھی ہوتا ہے اور اس کے بارے میں کس نے کہا کہ وہ کس چیز کے کس کے خون کے پلیٹلیٹس ہے وہ آپ نے بھی سنا ہوگا. کمر کارڈ بھی ہوتا ہے، کینسر کارڈ بھی ہوتا ہے، کارڈ تو بہت سارے ہوتے ہیں. اور آنکھ کارڈ کا تو جواب ہی نہیں ہے. گانا سنیں میری فرمائش پہ، اکھ لڑی بدو بدی موقع ملے کدی کدی، کل نہیں کسی نے دیکھی مزہ لئیے اجدا. آنے والے کل کو بھی دھیان میں رکھیں. تھینک یو ویری مچ. آگے یہ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی کی صحت کے معاملے میں پروپیگنڈا کیا گیا، بلیم گیم یہ وہ وغیرہ وغیرہ. تو علیمہ خان کی وجہ سے ہی عمران خان کا علاج تاخیر ہوئی اور یہ وہ. مزید کہا کہ ہم نے سیاسی انتقام لینا ہوتا تو جیل میں ہی ٹائٹ کر دیتے ہیں. بالکل کر دیں، جیل تو ہوتے ہی ٹائٹ ہونے کے لیے ہے. آپ کسی کو اس کے گھر کے اندر اس کے پسندیدہ کمرے میں اگر آپ اس کو بند کر دو، اس سے بڑی سزا ہی کوئی نہیں. تو لیکن دکھ ہوتا ہے مجھے، پتہ نہیں پالیٹکس میں جو بھی آتا ہے. میں تھوڑا بہت محسن نقوی کو جانتا ہوں، بہت ہی ڈیسنٹ پولائٹ ویل مینرڈ آدمی. پتہ نہیں سیاست میں آگے کیا ہو جاتا ہے. یہ کھیل ہی گندا ہے، حالانکہ یہ پیغمبروں کی سنت ہے. سیاست اس میں عام آدمی کو تو منہ مار یہ خراب کر دیتی. آئی کین ریکال مینی ٹائمز وی گاٹ ٹوگیدر، یہ وہ. پھر ایک زمانہ آیا کہ میں نے سوشلائز کرنا، میل ملاپ یہ سارا. اینی اچھا، اب یہ کہنا کہ علیمہ خان کی وجہ سے، تو ڈونٹ بلیم ہر، بیکاز اس کا تو اکلوتا بھائی ہے. بھائی کوئی اونچ نیچ ہے، وہ بیسیکلی اس سارے ایشو کو سینسیشنلائز کیا ہے حکومت نے. جو کہتے جاتے کرتے جاتے ہو، کون سی قیامت آ جاتی. یہ بات ٹھیک ہے، معاملے پہ پروپیگنڈا کیا گیا، وہ تو ہمارا تو مزاج ہی اچھا ہے. ہمیں تو کوئی سنسنی چاہیے، کوئی ڈرامہ چاہیے، کوئی ایکشن چاہیے، کوئی لاؤڈ اس طرح کا. وہ تو ہمارا قومی کیریکٹر ہے. ہمارے سیاستدان بھی ویسے ہی. تو محسن نقوی صاحب کے لیے میرا مشورہ ہے کہ اپنا محسن نقوی بچا کے رکھیں، یہ دور تک نہ جائیں گے. بیسیکلی ویری ڈیسنٹ پرسن. 3 دن کی تاخیر کا شکار یہ وہ. اچھا، اور میں تب بھی کہہ رہا تھا کہ بالکل سنسنی پھیلائی جا رہی ہے، یہ کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارا مزاج اعلیٰ سے لے کے ادنا تک نیچے اسی طرح گیا ہے. سنسنیوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں، ہر چیز میں اسکینڈل، سازش، فلانا ٹمکانا، یہی ہماری اصل خوراک. تو بہرحال آگے علی امین گنڈا پور صاحب ہیں کہ، اور کیا کمال کا جملہ بول رہا ہے ویسے گنڈا پور صاحب. پھر محسن نقوی صاحب کے حوالے سے بات ہے کہ بھی وہ واحد شخصیت ہے جو فیلڈ مارشل کے سامنے بات کر لیتے ہیں. اب اس ایک جملے پہ ہی غور کریں، باقی سب اب وہ کیسے دکھائی دیں گے. سبحان اللہ، بات ٹھیک کی ہے. انہوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے کوشش کی اور فیلڈ مارشل سے بات بھی کی. بہت اچھی بات. تحریک انصاف مجموعی طور پہ ناکام اور داخلی کمزوریوں اور فیصلہ سازی کے فقدان کا شکار ہو چکی. پارٹی میں بددیانت لوگ موجود ہیں. دیکھو، ہر پارٹی میں بددیانت لوگ موجود ہیں. گنڈا پور صاحب امپورٹ نہیں ہوئے دے، یہ پاکستانی ہوں نے. جہاں خالص خوراک نہیں ملتی، 2 نمبر دعائیں عام ہیں. مہنگائی میں رمضان میں مہنگائی آسمانوں سے بات نہیں کرتی ہے. اس کے پارٹی میں بددیانت لوگ موجود ہیں. یہ تو کیڑی دے وچ نے خلیفے اولیے. کوئی عقل کی بات کرو.
لیکن اگر انہوں نے یہ بات کی ہے، اور وہ میں بھی جانتا ہوں سادہ سا کام ہے، اور دوسری بات یہ ہے ہمارے اندر وفا شفا نہیں، ضرورتوں کا زمانہ ہے، تو بالکل ہی زیادہ ننگے ہو گئے لوگ. یہ ایک زمانے میں پھر رشتوں کا کوئی شرم بھرم کوئی ہوتا تھا، میرا کلاس فلو ہے، میرا فلانا ہے، میرا ٹھمکانا ہے، میرا ساتیرا ہے. اب تو بے شرمی بے ہے، نیٹ ورکنگ، پی آر، سوشلائز کرنا. میں حیران ہوتا ہوں بعض اوقات اپنے قبیل کے لوگوں کو. کوئی جم خانے بیٹھا ہے، کوئی رائل پام بیٹھا ہے، کوئی پی سی بیٹھا ہے، کوئی واری بیٹھا ہے، تو انہوں کام کوئی نہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر بھاگے پھرتے ہیں. میرے استاد ہیں، بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، دھنک کے زمانے سے لائے بھی وہی تھے مجھے اس میں. انہوں نے ایک بار پوچھا کہ حسن صاحب یہ جو آپ کے کالیگز ہیں وین ڈو دے ریڈ، پڑھتے کب ہے؟ میں آگے جی وہ کچھ پڑھ دے. بہرحال چھوڑیں. اور اگر پارٹی میں بددیانت لوگ ہیں تو بہت پرانی بات ہے، تو اس تو پتہ نہیں کوئی شاعری شوری کبھی پڑھی ہے کہ نہیں. یہ ہمارے بہت بڑے جو قومی ترانے کے حفیظ جالندھری، ان کا ایک شعر ہے، دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. یہ تو کیریکٹر ہے ہم سب کا. بہرحال تھینک یو ویری